وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2699۔ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ وہ شخص جو کسی بندے مومن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے، شدتوں میں سے، پریشانیوں میں سے، مشکلات میں سے کوئی مشکل، کوئی شدت، کوئی مصیبت، کوئی بے چینی دور کر دے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ دور کرنے والے بندے کی مشکلات کو دور فرمائیں گے، مشکلات میں سے مشکل کو دور فرمائیں گے قیامت کے دن۔ یعنی جو بندہ اپنے مومن بھائی کی کوئی مصیبت دنیا میں دور کرے گا، اللہ مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو قیامت کے دن دور فرمائیں گے۔ وہ یہاں مصیبت دور کر رہا ہے، اللہ اس کے بدلے میں آخرت میں مصیبت دور کرنے والے کی مصیبت کو دور کر دیں گے۔ یعنی بدلہ اللہ اسی طرح دے رہے ہیں جس طرح بندہ نیک عمل کر رہا ہے۔ جو نیک عمل کر رہا ہے بدلہ بھی اسی صورت میں، اسی شکل میں اللہ تعالیٰ اس سے بڑھیا بدلہ دے رہے ہیں۔ ایک بات۔ اگلی بات، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو کسی تنگ دست پر آسانی پیدا کر دیتا ہے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو ایسے شخص پر اللہ دنیا آخرت دونوں میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی جو ایک مسلمان سے جو کسی تنگ دست سے مصیبت کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور کرنے والے کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کر دے، تو آسانی پیدا کرنے والے کے لیے اللہ دنیا میں بھی آسانی پیدا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی آسانی پیدا فرمائیں گے۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، تو پردہ پوشی دنیا میں ہی کرے گا نا، تو دنیا کا لفظ تو نہیں ہے لیکن اس نے پردہ پوشی دنیا میں ہی کرنی ہے۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، سَتَرَهُ اللَّهُ، اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ کہاں؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی پردہ پوشی فرمائیں گے اور آخرت کی زندگی میں بھی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بندے نے کسی کا عیب دیکھ لیا، اور وہ ایسا عیب ہے جو اس کی ذات تک ہی محدود ہے، جس سے کوئی معاشرے کو نقصان نہیں ہو رہا، اس کی ذات تک محدود ہے، اس کا کوئی اس سے عیب کا پتہ چل گیا، اس نے اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا۔ اس کی تفصیلات بہت ہیں، لیکن چونکہ یہ ہمارا مختصر درس حدیث کا سلسلہ اس لیے ہم تفصیلات میں نہیں جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو کوئی ایسا عیب بندے نے کسی بندے میں دیکھ لیا، کسی مسلمان میں دیکھ لیا، جو اس کی ذات تک محدود ہے، اس کے اندر عیب ہے، اور اس کو چھپانے سے معاشرے کو اس کا نقصان بھی نہیں ہوتا، معاشرے میں فساد بھی نہیں پھیلتا، تو اس کے عیب پر پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بدلے میں پردہ ڈالنے والے پر پردہ ڈالیں گے، اس کے عیب کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اس نے تو صرف دنیا میں پردہ پوشی کی تھی، اللہ تعالیٰ بدلے میں دنیا میں بھی پردہ پوشی فرمائیں گے اور آخرت کی زندگی میں بھی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔
واللہ فی عون العبد، اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں. کب تک؟ ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. بندے کو، ایک مسلمان کو، اور مسلمان سے ہٹ کر ایک عام شہری کو بھی نقصان ہو رہا ہے، اور وہ شہری کیا کہتے ہیں اسے، کوئی اسلام کیا کہتے ہیں، وہ اسلام کے لیے وہ کوئی خطرہ نہیں ہے، تو مسلمان تو اسپیشلی ہے، عام شہری کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کی مدد کرتا ہے، اور اس نیت سے مدد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حق کی توفیق عطا فرمائیں گے. بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے کی مدد میں لگے رہتے ہیں. پھر مسلمان کی مدد تو بہت بڑی بات ہے. بندہ اپنے مسلم بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں. جب تک وہ اپنی بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں. مدد انفرادی سطح پر بھی ہو سکتی ہے، اجتماعی سطح پر بھی ہو سکتی ہے، ریاستی سطح پر بھی ہو سکتی ہے. اور عام حالات میں سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، ان میں مدد ہوتی ہے. اور اسی طرح اجتماعی زندگی کے اندر کیا کہتے ہیں، انفرادی مدد کے علاوہ اجتماعی مدد اجتماعی زندگی میں ہوتی ہے کہ ایک سوسائٹی بنی ہوئی، وہاں مسجد ہی نہیں بنی ہوئی. اب آپ نے ان سوسائٹی کے لوگوں کی مدد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ مسجد کا پلاٹ خرید لیتے ہیں، وہاں مسجد کی کنسٹرکشن شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی مدد میں شامل ہے. آپ ایک فلاحی ادارہ بنا لیتے ہیں، یہ بھی مدد میں شامل ہے. آپ کسی کے گھر میں راشن ڈال دیتے ہیں، یہ بھی مدد ہے. تو مدد کی کوئی صورت بند نہیں ہے، جیسے حالات ہوں اس کے مطابق جائز مدد کرنا. بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں. کوئی سرکاری فائل پھنسی ہوتی ہے اور اس کا جائز کام ہے، اور یہ چیز سرکاری ملازمین میں بہت دیکھنے میں آتی ہے، وہ ایک دوسرے کے کام کو روکے رکھتے ہیں، اس کی فائل کو آگے جانے نہیں دیتے. حالانکہ روکے رکھنے میں روکنے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بس اس کا تعصب، اس کی تنگ نظری، وہ نہیں چاہتا کہ فلاں شخص کی فائل کو ٹائر لگ جائیں اور وہ آگے جائے اور اس کو کوئی مالی یا دنیاوی یا کوئی بھی اس کو فائدہ ملے. تو یہ چیز ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، لیگ پولنگ، ٹانگ کھینچنا. ہم اگلے کی ٹانگ کھینچ کر سکون محسوس کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما. ومن سلک طریقا، جو کسی راستے پہ چلتا ہے، اور راستہ بھی کون سا کہ اس راستے میں وہ علم کو تلاش کرتا ہے، وہ علم جو اللہ تک پہنچا، علم شرعی، وہ علم کو تلاش کرتا ہے. سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. ایک بندہ ہے، وہ دینی علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا راستہ اسے دکھا دیتا ہے. ایک تو باقاعدہ سفر کرنا ہے، اور ایک سفر بندہ نہیں کرتا، اپنے مقام پہ بیٹھ کر مطالعہ کرتا ہے، یاد کرتا ہے. یہ بھی ومن سلک طریقا کے اندر داخل ہے کہ جو کسی راستے پہ چلا. ایک راستہ مادی راستہ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ سفر کر کے جاتا ہے، کہیں علم حاصل کرتا ہے. ایک معنوی راستہ ہے، وہ راستہ نظر نہیں آتا لیکن وہ کتاب کھول کے بیٹھتا ہے، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اس کے لیے کوئی سفر نہیں کیا، اپنی جگہ بیٹھے ہیں، ہم نے مطالعہ کیا ہے. مطالعہ کرنے کے بعد الحمدللہ میں آپ کے سامنے ایک بات کو رکھ رہا ہوں. یہ بھی ومن سلک طریقا کے اندر داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بشارت کا مصداق مجھے بھی بنائے، آپ کو بھی بنائے. آپ سن رہے ہیں، یہ بھی من سلک طریقا کے اندر داخل ہے، جو ایک ایسے راستے پہ چلتا ہے جس میں وہ علم کو تلاش کرتا ہے. تو یہ بھی راستہ ہے. تو اللہ بدلے میں کیا کرتے ہیں، جو راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں. وہ راستہ بھی کون سا، جنت کا. تو جو جنت کا راستہ آسان ہے اس کی بھی مختلف مفہوم ہے. ایک یہ ہے کہ بندہ علم سفر کے لیے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم کو آسان کر دیتے ہیں. علم کو یوں آسان کر دیتے ہیں، علم بھی حاصل کرتا ہے، اس پر اللہ اس پر عمل کی توفیق بھی دے دیتے ہیں، اور اس کے پھر بدلے میں جنت دے دیتے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ مادی راستہ بھی آسان اللہ کا فرما دیتے ہیں. بندہ جب علم کے لیے سفر کرتا ہے، چاہے وہ سفر طے کرے یا یہاں بیٹھ کے مطالعہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. پل صراط اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں.
لا الہ الا اللہ۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی طبقہ، کوئی افراد کا مجموعہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، وہ مجموعہ جمع ہوتا ہے، کوئی قوم، کوئی افراد اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ کے گھروں سے مراد مساجد ہیں۔ اللہ نے مسجد کو اپنا گھر کہا ہے۔ گھر وہ ہوتا ہے جس میں بندہ رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اس مسجد میں رہتے تو نہیں ہیں، اللہ کا ذکر رہتا ہے، اللہ کا ذکر وہاں ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد کو اپنا گھر کہا ہے۔ بیت اللہ کو بھی بیت اللہ اسی لیے کہتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کوئی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے کو کیا کرتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کی۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور پھر ایک دوسرے کو وہ اللہ کی کتاب سناتے ہیں، تکرار کرتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ جو قوم ایسا کرتی ہے، مسجد میں جمع ہوتی ہے، اللہ کی کتاب پڑھتی ہے، تکرار کرتی ہے، ایک دوسرے کو قرآن سناتی ہے، الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ ایسے لوگوں پر سکینہ نازل فرما دیتے ہیں۔ سکینہ، اطمینان، وقار۔ جب لوگ اللہ کے دین کی طرف متوجہ کے کتاب کو پڑھتے ہیں اور آپس میں اس کتاب کا تکرار کرتے ہیں، اللہ بدلے میں سکینہ نازل فرما دیتے ہیں، قلب کو ثبات، اللہ تعالیٰ ثابت قدمی نصیب فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں اطمینان بھر دیتے ہیں، پھر وہ دین کے بارے میں شک کا شکار نہیں ہوتا، اللہ اطمینان بھر دیتے ہیں، وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے، اللہ اس کے دل میں اطمینان بھر دیتے ہیں، اسے ایک وقار اور متانت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ اس کے دل میں اطمینان بھر دیتے ہیں، وہ زمانے کی کیا کہتے ہیں، زمانے کے طوفانوں سے اس کے ایمان متزلزل اس کے ایمان کے اندر تزلزل نہیں آتا، لا الہ الا اللہ، اس کا ایمان اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ یہ سکینہ کا مفہوم جیسے حالات ہوں اس کے مطابق پھر سکینہ کی تشریح ہوتی ہے۔ سکینہ، اطمینان، وقار۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھ لیں کہ صلح حدیبیہ میں جب صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ عمرے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں سے کیا کہتے ہیں کفار مکہ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، اور یہ مسلح بھی نہیں ہے، کوئی جنگ کے لیے تو نہیں گئے تھے، ہاں تو حضرت عثمان کی شہادت کی خبر بھی ملتی ہے، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمائی، اطمینان نازل فرمایا، وقار نازل فرمایا۔ یہ اطمینان اللہ کی بہت بڑی دولت ہے کہ بندے کو دین کے بارے میں شک نہ ہو، اطمینان ہو، ثابت قدمی نصیب ہو، زمانے کی آزمائشیوں اور طوفانوں کی وجہ سے اس کے ایمان میں کوئی تزلزل نہ آئے۔ یہ ہے کہ جو قوم مسجدوں میں جمع ہوتی ہے، اللہ کی کتاب پڑھتی ہے، تکرار کرتی ہے، ایک دوسرے کو قرآن سناتی ہے، اللہ بدلے میں دل کو تھام لیتے ہیں، اطمینان اور سکون نصیب کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اللہ کی کتاب کے بارے میں، دین کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوتا، وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہیں، آزمائشیں انہیں اپنے ایمان سے ہٹا نہیں سکتی۔ یہ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، ایسے لوگوں کو ملائکہ گھیر لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے ملائکہ آتے ہیں، ملائکہ ان مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، اس پوری مجلس کو گھیر لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ ایسی مجلس والوں کا ذکر، اوپر اللہ اپنی مجلس میں ذکر کرتے ہیں جہاں اللہ کے پاس فرشتے ہیں، اللہ فرشتوں میں فخر کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور کتاب اللہ پڑھتے ہیں۔ اور اگلی بات، آخری بات، غالباً یہ 7ویں بات ہے، وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، جس کسی کا عمل اسے پیچھے کر دے، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، قیامت میں کوئی حسب نسب نہیں چلے گا، اعمال چلیں گے، اور جس شخص کے اعمال اسے پیچھے کر دیں، اس کا حسب نسب، اس کی خاندانی وجاہت، شرافت اسے آگے نہیں بڑھا سکتی۔ نبیوں کی اولاد جہنم میں چلی گئی،
نبی کی بیویاں جہنم میں چلی گئی، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کا بیٹا، ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان، چچا جان نہیں ابا جان۔ اللہ کہتے ہیں ابراہیم کا باپ تھا اور ہم اس کو چچا بنانے کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ خاندانی حسب نسب آگے نہیں بڑھا سکتا اگر اعمال پیچھے کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو 6-7 باتیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دیکھیں، پھر اختصار کے ساتھ کہتا ہوں، کسی بندے مومن سے پریشانی کو دور کر دینا اللہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اس قابل بنائے۔ ہم پریشانی کو دور کر دیں گے، اللہ ہماری پریشانی دور کر دیں گے۔ ایک، کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرنا، آسانی آپ قرضہ معاف بھی کر سکتے ہیں یا قرضے کی مزید مہلت بھی دے سکتے ہیں، ساری آسانی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یا کسی پر قرضہ چڑھا ہوا آپ خود ادا کر سکتے ہیں، آسانی ہے۔ کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرنا، ٹھیک ہے جی۔ مسلمان کی پردہ پوشی کرنا، مسلمان کی مدد کرنا۔ اس وقت جب ہم ریکارڈنگ کرا رہے ہیں، پاکستان میں مختلف جگہوں پر خصوصاً بلوچستان وغیرہ میں سیلاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، مجھے اور آپ کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طرح علم دین حاصل کرنا، سفر کر کے جاتے ہوئے حاصل کرنا یا اپنے مقام پر بیٹھ کر مطالعہ کرنا، علماء سے رابطہ رکھنا، اہل علم کی مجلسوں میں شریک ہونا، اور اسی طرح اللہ کے گھروں میں آنا، مسجدوں میں آنا، تلاوت کرنا، تکرار کرنا، ایک دوسرے کو سنانا، پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ انشاءاللہ دین دنیا میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک دوسری نشست کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ